السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور سیاست کے عجیب کھیل ہوتے ہیں، اور ان کھیلوں میں جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اور ان کی جگہ شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے، ہم روزانہ کچھ ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں رونما نہیں ہوئے. ایک بحران کی کیفیت نظر آتی ہے ہمیں، ایک دو انتہائیں دکھائی دیتی ہیں ہمیں، کرپشن کی کہانیاں سامنے آنے لگ گئی ہیں، آئینی بحران دکھائی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ہمیں اب سیاست سے کردار ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، آج کا میرا موضوع بھی یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست پر ایک طویل عرصہ حکمرانی کی. وہ ہر زمانے میں وہ سیاست میں رہے اور انہوں نے مختلف ادوار دیکھے، آمریتوں میں دیکھا ہم نے انہیں جمہوریت میں دیکھا، ہم نے انہیں مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں 1970 کے عشرے سے اعتزاز احسن صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب 1970 کے عشرے میں وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، وزیر قانون تھے، وہ صوبائی اسمبلی میں منتخب ہوئے، وزیر قانون بنے، اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، بھٹو صاحب کے خلاف سب سے پہلی بغاوت کی، پھر وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آئے، پھر ہم انہیں پھر وہ ججوں کی تحریک میں شامل ہو گئے. انہوں نے مفادات بھی مشرف دور میں انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام پر ٹھیکے بھی لیے، اور اس کے بعد نیک نامی بھی ان کی اسی طرح برقرار ہے. ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب کو ہم 1970 کے عشرے سے دیکھ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہم نے دیکھا وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آ کر وہ مسلسل ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر دور میں وہ ناگزیر رہے، اور ہر دور میں وہ ہمیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہمیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی دکھائی دے رہے ہیں. وہ ہمیں ہر زمانے میں ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ لائم لائٹ میں رہے، وہ سیٹیں ہارے بھی جیتے بھی. پنڈی والا وہ کہتے ہیں میں فرزند ہوں راول پنڈی کا، بڑے فخر سے کھاتے ہیں. گیٹ کا بھی رابط دیتے ہیں کہ جی میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، میرا گیٹ نمبر فلاں سے تعلق ہے، باقیوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں اور خود کو انسائیڈر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور باخبر بھی ہوتے ہیں. اور لیکن ہم ان کا سیاست میں رول ختم ہوتا نہیں دیکھ رہے، اور سیاست میں وہ اب بھی موجود ہیں. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان پر لوگوں کے تو جو ہے نا ان پر جن لوگوں کو اعتماد تھا، شاید ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، یا وہ اب تک میں آخری شخص ہوں گا جو عمران خان کے ساتھ رہے گا وہ کہتے ہیں. تو وہ آخری شخص جو عمران خان کے ساتھ رہے گا وہ شاید اس لیے آخری شخص عمران خان کے ساتھ رہے گا کہ انہوں نے وہاں سے ایک انفارمر کے طور پر عمران خان کے اندر کے حلقوں کی خبریں جو ہیں وہ دینی ہیں، تاکہ عمران خان کے خلاف اگر کہیں کارروائی ہو رہی ہے تو وہ تیزی سے آگے بڑھ سکے. اور پھر ہمیں ایک اور شخصیت دکھائی دیتی ہے ایسی، وہ بابر اعوان صاحب ہیں. بابر اعوان صاحب کے حوالے سے ہم نے بڑی دلچسپ کہانیاں سنی ہوئی ہیں. بابر اعوان بھی اسی زمانے سے ہیں جب پرویز الہی صاحب تھے، اور بہت نچلے سطح سے آئے ہیں یہ. اور اسلام آباد میں جب جبار مفتی صاحب مقیم تھے، جبار مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ بابر اعوان صاحب کس طرح انہوں نے ترقی کی اور بہت نچلی سطح سے وہ اوپر آئے، اور اس میں ان کے لیے داخلہ بھرنا ناممکن تھا، تو انہیں ان کے وظیفے کے لیے بھی جماعت اسلامی سے رابطہ کیا گیا، اور ایک وظیفہ جو تھا اس کے ذریعے ان کی مالی مدد کی گئی، اور انہوں نے پھر وہاں سے ترقی کی، اور گرو کرتے کرتے وہ اب اس سطح پر آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ناگزیر سمجھے جاتے ہیں مختلف سیٹ اپس میں. پھر ایک اور شخصیت جن کو اب ہم معدوم ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ چودھری برادران ہیں. چودھری برادران کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظہور الہی صاحب ان کے والد، اپنا چودھری شجاعت صاحب کے والد، تو چودھری ظہور الہی جو تھے وہ فٹ کنسٹیبل تھے، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں ان پر بھینس چوری کا مقدمہ بھی بنا تھا. اور چودھری ظہور الہی صاحب کے بارے میں سنا ہے وہ ملتان میں بھی وہ تعینات رہے تھے، ملتان میں بھی وہ یہاں ایک کنسٹیبل کے طور پر ملتان میں وہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک کنسٹیبل اتنا بڑا جاگیردار کیسے بن گیا، کیسے اس کے پاس یہ جاگیریں آئیں، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن
چودھری ظہور الہی جو ہیں ان کی لیگیسی آج تک موجود ہے. ظہور الہی صاحب کی بھٹو صاحب کے ساتھ دشمنی ہو گئی تھی. بھٹو صاحب کے مخالفین میں اور ناقدین میں ان کا شمار ہوتا تھا. پھر ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں چودھری ظہور الہی صاحب جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے. راولپنڈی لاہور میں یہ حملہ ہوا تھا اور مولوی مشتاق صاحب پر حملہ ہوا تھا. مولوی مشتاق صاحب وہ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور جن کے جنازے پر مکھیوں نے بھی حملہ کیا تھا. انہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت دی تھی. تو مولوی مشتاق صاحب کے ساتھ یہ جا رہے تھے اور لاہور میں راؤنڈ اباؤٹ پر ان پر حملہ ہوا تھا. ان کے یہ بیٹے ہیں اور اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب ان کی لیگیسی کو آگے آئے اور چونکہ وہ ضیاء الحق کے بہت قریب تھے تو پھر چودھری شجاعت اور ان کے چودھری شجاعت کے کزن بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں پرویز الہی صاحب, یہ دونوں سیاست میں آئے اور پھر انہوں نے کہا ہم چودھری ظہور الہی صاحب کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گے. اور چودھری ظہور الہی صاحب کی لیگیسی کیا تھی؟ چودھری ظہور الہی صاحب کی لیگیسی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کی پگ جو ہے اس کی حفاظت کریں گے. اور پنجاب کی پگ کے لیے اس وقت جو ہے گورنر جیلانی نے ضیاء الحق صاحب کے منظور نظر نواز شریف پر ہاتھ رکھ دیا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے اور چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی جو ہیں ان کی امیدیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں. اور اس کے بعد چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے اندر بیٹھ کر بظاہر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہا لیکن انہوں نے 1986 میں ایک کوشش کی کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور انہیں وزارت اعلیٰ مل جائے پنجاب کی. اور اس کے لیے انہوں نے جب ضیاء الحق سے کہا کہ جی پنجاب جو ہے وہ ایک زرعی علاقہ ہے اور زرعی علاقے میں زراعت پیشہ لوگ وہاں جو ہے اراکین اسمبلی وہ جاگیردار ہے اور ان جاگیرداروں کو اور ان سب کو یہ افسوس ہے کہ ایک صنعت کار کو ان پر مسلط کر دیا گیا ہے. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ فیصلہ کر لیں اور آپ اس حوالے سے جو بھی آپ رائے دے آپ جو بھی اگر بسم اللہ کریں اور تحریک عدم اعتماد لے آئیں. سو وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی, انہیں آشیرواد بھی حاصل ہو گئی لیکن انہیں بھی اندازہ ہو گیا نواز شریف صاحب کو کہ یہ اندر بیٹھ کر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. سو نواز شریف صاحب نے ایک دن دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور ان کی 86 میں جو کوشش تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف ہوتی ہے, جتنی دفعہ بھی برطرف ہوئی انہوں نے کوشش کیا 93 میں, اس کے بعد نواز شریف کی جلا وطنی, اس سارے عرصے میں یہ کوشش کرتے رہے کہ انہیں کسی طرح پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ملے اور اس میں یہ کامیاب ہوئے صرف اس زمانے میں کہ جب پر موجود تھے مشرف صاحب پاکستان یہاں موجود تھے اور مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے وہ عہدہ انجوائے کیا لیکن اس دوران انہیں بارہا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ایک دفعہ منظور وٹو صاحب نے وزارت اعلیٰ سنبھال لی اور جب انہوں نے اپنے لوگ پورے کیے تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی. اسی طرح غلام حیدر وائیں صاحب برسر اقتدار آ گئے, منظور وٹو, غلام حیدر وائیں, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور یہ بہت وزارت اعلیٰ کے قریب جا کر واپس آ جاتے تھے. لیکن اب اس ساری صورتحال میں جو آخری مارکا ہوا اس آخری مارکے میں انہوں نے ایک جاگیردار کی طرح جس طرح قبضہ کرنا چاہا پنجاب اسمبلی میں, اور پنجاب اسمبلی پر ان کی وزارت اعلیٰ بھی اور ان کی اسپیکرشپ بھی ایک طویل ٹینیور ہے ان کا پنجاب اسمبلی میں. اور اس طویل ٹینیور کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے, ان کے اپنے ذاتی ملازمین ہیں وہاں جنہوں نے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پرسوں جو ہنگامہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں, جو توڑ پھوڑ ہوئی, اس سب میں ان کے ذاتی ملازمین جو تھے ان کا بہت عمل دخل تھا. لیکن اب یہ سنا ہے کہ چودھری شجاعت اس واقعے کے بعد خاصے بد دل ہو چکے ہیں اور اب وہ یہ کہتے اور سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں سے اور ملنے والوں سے
کہ اب سیاست جو ہے وہ اس میں بہت ایسے معاملات آ گئے ہیں کہ اب جی چاہتا ہے کہ سیاست کو خیر بات کہہ دیا جائے، بقول ان کے کہ اب شرافت جو ہے وہ شریف لوگوں کا کام نہیں رہا جیسے پہلے شریف لوگوں کا کام تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس تبدیل ہوتے ہوئے منظر نامے میں ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو نام میں نے آپ کو بتایا کہ جو مستقل کردار ہیں، ان سے ہم کب نجات حاصل کر سکیں گے۔ یہ مستقل کردار جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کسی بھی تبدیلی کا خواب لے کر آئیں، وہ تبدیلی کبھی بھی آپ کی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکے گی۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ سے دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔